کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس سچ بھی بولتا ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کے لیے تھوڑی شاکنگ ہو سکتی ہے، پر دیکھیں کہ بائبل ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتی ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر سانپ اور عورت کی کنورسیشن ہوئی، اور اس وقت عورت نے سانپ سے کہا کہ ہم سب درختوں کا پھل تو کھاتے ہیں، لیکن ایک درخت کی بابت خدا نے ہمیں منع کرا ہے کہ جس روز تم نے اسے چھوا بھی تو تم مر جاؤ گے۔ تو دیکھیں 4 آیت میں ابلیس اس سے جواب میں کیا کہتا ہے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، پہلا سچ۔ دوسرا سچ، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے، یہ دوسرا سچ۔ سب سے پہلے آپ کو دوسرا سچ کلیئر کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ جس دن تم نے وہ پھل کھایا تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان چلے جاؤ گے۔ اگر ہم اسی باب میں تھوڑا سا نیچے جائیں اور ہم 22 ورس میں پڑھیں تو یہاں پر دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اور خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ خدا اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے، تو ابلیس نے وہاں پر جھوٹ نہیں کہا، اس نے سچ کہا ہے کہ جس روز تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیں خدا خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے آگے کہ اب انسان جو ہے وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ ابلیس نے ہوا کی مائنڈ کے ساتھ کھیلا ہے، کیونکہ ابلیس ڈفرنس جانتا تھا کہ کیا ڈفرنس ہے روحانی موت میں اور فزیکلی موت میں، پر ہوا اس ڈفرنس کو نہیں جانتی تھی۔ ہوا کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم فزیکلی طور پر مر جائیں گے، پر ان ایکچول وہ مرے بھی اور نہیں بھی مرے، کیونکہ وہ روحانی طور پر مر گئے بٹ فزیکلی طور پر نہیں مرے۔ تو یہاں پر ابلیس نے ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیلا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ ابلیس سچ بھی بولتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے، لیکن وہ سچ بھی بولتا ہے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے سچ بھی بولتا ہے۔ اگر آپ لوکا 4 باب پڑھیں تو وہاں پر اس نے جب یسوع مسیح کے ساتھ کنورسیشن کری تو اس نے سچ کہا۔ جب بدروحوں نے خداوند سے کہا کہ تو کیوں ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے، بدروحوں نے سچ کہا۔ اور اس طرح ہمیں بہت سارے واقعے اور بھی کلام میں ملتے ہیں جس میں ابلیس نے سچ کہا۔ سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ سے سچ بھی بول سکتا ہے، پر وہ ادھورا سچ بولتا ہے۔ وہ کبھی کمپلیٹ سچ نہیں بتاتا، وہ ادھورا سچ بتائے گا جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے، جتنا آپ سننا چاہتے ہیں، جتنا آپ کے سننے کی کیپیسٹی ہے، وہ آپ کو صرف اتنا ہی بتائے گا۔ تو اس وجہ سے ابلیس سے بچے رہیں اور اپنے قوت کے لباس کو، ملکس کو اور یسوع کے لہو کو ڈیلی بیسس پر اپنے طرف لائیں۔